نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیز ساتھی اور دوستو، کیو آر ڈبلیو کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ کیو آر ڈبلیو قرآن روڈ ورڈ کی پریزنٹیشن ہے آج کی۔ ٹوڈے قرآنک ورڈ از النفاثاتی اور اس کا روڈ ورڈ ہے نون فا سا۔ سورۃ الفلق کی آیت نمبر 4 ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، اور شر سے گروہ میں پھونک مارنے والیوں یا والوں کے اور پھونک مارنے والے جانوں کے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے بتانا ہے کہ اس کو ہم نے مذکر کیسے لے لیا اور اس کا ترجمہ نفوس یا جانوں سے کیسے کر لیا۔ کنٹینٹ لے آؤٹ، پریزنٹیشن کا لے آؤٹ، ہم نے ورڈ کا انالیسس پیش کرنا ہے۔ ورڈ کیا ہے جی؟ ورڈ ہے النفاثاتی کا، اور پھر روٹ ورڈ کے متعلق ڈسکشن کرنی ہے۔ روٹ ورڈ سے ڈسکشن کر کے ہم النفاثات کا میننگ مطلب متعین کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور النفاثات کا کیا مطلب بنتا ہے اس آیت میں، روٹ ورڈ کے ڈیفینیشنز کے بعد آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ پھر پچھلی آیات کے ساتھ کنیکشن دیکھیں گے، نون فا سا کے قرآنک یوسیج دیکھ لیں گے، کچھ ڈسکشن کریں گے، اور یہ ڈسکشن بہت امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے کہ آپ نے اپنا ایمان بچانا ہے انشاءاللہ العزیز۔ ایسے دھوکے باز لوگوں سے ہوشیار رہنا ہے آپ نے، اور پھر اپنی آنے والی نیکسٹ ویڈیو کے متعلق بتائیں گے۔ ورڈ کا انالیسس پیش کرتے ہیں، تحلیل و تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ کلمہ ہے جی النفاثاتی کا، اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا، الف لام اور نفاثات میں۔ تو الف لام، لام تعریف والا ہے، ڈیفینٹ آرٹیکل ہے، نکرہ کو معرفہ کیا گیا ہے، اور اس کا کنسیپٹ دی والا بنتا ہے، جیسے کہ انگلش میں دی کا لفظ ہوتا ہے۔ تو پتہ آپ کو لگ گیا کہ یہ نون ہے یعنی اسم ہے، اور تا جو کہ علامت ہے مونس کی، تو یہ مونس ہے، فیمینائن ہے، اور یہ لفظ جمع ہے، اور مطلب اس کا کیا جاتا ہے پھونک مارنے والیاں، بلورز، اور جمع یہ مونس ہے تو ترجمے میں لکھا ہوا ہے والوں یا جانوں، تو وہ کیسے کیا اس کو نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ تو النفاثاتی، تو یہ کیا ہو گیا؟ اسم ہو گیا، اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت پھونک مارنے والے مرد یا بہت پھونک مارنے والی عورتیں یا بہت پھونک مارنے والی جماعتیں یا نفوس۔ تو روٹ ورڈ کیا ہے؟ نون فا سا، اس پہ ڈسکشن ہے۔ النفسو کے معنی تھوڑا سا تھوکنے یا تھتکارنے کے ہیں، تھو تھو کرنا، اور یہ تفل تھوکنا سے کم درجہ کا ہوتا ہے۔ جادو کرنے والے کے گنڈوں پر پڑھ کر پھونکنے کو بھی نفسہ کہا جاتا ہے۔ تو نفسن منہ سے تھوڑا سا تھوک نکالنا، تھو تھو کرنا، جادو کے گنڈوں پر پھونک مارنا۔ تو النفاثات و جمع کا لفظ ہے، پہلے بھی بتایا ہے، اور یہ جمع کس کی ہے؟ نفاسہ کی ہے، اور پہلے بھی بتایا یہ مبالغے کا صیغہ ہے، مطلب بہت زیادہ یا خوب دم کرنے والی یا خوب پھونک مارنے والی یا خوب دم کرنے والے مرد یا خوب دم کرنے والی عورتیں یا خوب دم کرنے والی جماعتیں یا خوب دم کرنے والی نفوس۔ تو نفسہ کے معنی ہے قدرے تھوک، تھوکنا،
لیکن علامہ ابن منظور کہتے ہیں کہ تھوڑی تھوک تھوکنے کو التافل کہا جاتا ہے، جیسے کہ پہلے بھی بتایا ہے، اور نفس اس سے بھی نیچے کا درجہ ہے جو پھونک مارنے سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے چند لہاب دہان کے زروں کے ساتھ پھونکنا، تو اوپر والی یہ دونوں باتیں اس میں آ جائیں گی، چند لہاب دہان کے زروں کے ساتھ پھونکنا۔ النفاسات is like blowing and less than spitting or ejecting a spittle from the mouth. تھوڑی سی تھوک نکالنا like blowing with the emission of spittle. The action if accompanied by spittle being termed a taful, gentle blowing without spittle. Something coming out of the mouth to blow in or on a thing, juggler sorcerer جیسے کرتے ہیں. With object to spit out of the mouth. جادوگروں کا کسی چیز پہ پھونک مارنا. تو مطلب کافی حد تک آپ کو مطلب سمجھ آ گیا ہوگا. تو اس کا ترجمہ پھونک مارنا کیا ہوا ہے، یا اس میں تھوڑی سی تھوک شامل ہو یا تھوک کے بغیر ہو. اگر تھوک تو چند لہاب دہن کے ذرے اگر باہر نکلیں، اور تو spit, exhale, puff out, utter to transform saliva of a witch اگر جادوگر عورتیں مراد لی جائیں تو to his an incantation یعنی ان کا جادو کا کوئی منتر پڑھنا، منتر پڑھ کر پھونکنا. تو روٹ ورڈ کی ڈیفینیشن پتہ لگ گئی آپ کو. تو اب نفاسات کا مطلب بھی آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا انشاءاللہ العزیز. تو وا کیا تھا؟ حرف عطف تھا، کنجنکشن تھا. من کیا تھا؟ حرف جر تھا، پریپوزیشن تھا. شرعی کا لفظ اسم ہے، اور النفاساتی کا لفظ بھی کیا ہے؟ اسم ہے. تو یہ فی العقد پہ جیسے جیسے ویڈیو بناتا رہوں گا یہ خانے فل ہوتے جائیں گے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، اور شر سے پھونک مارنے والیوں کے آف دی بلورس اسم ہے. تو النفاساتی، اور خصوصی طور پر پناہ مانگتا ہوں صوبوں کے پروردگار کی شر سے گروہ میں پھونک مارنے والیوں کے. تو اس سے مراد کیا ہو گیا؟ جادوگر عورتیں ہوں گی اگر اس کو مونس کا صیغہ سمجھا جائے. اگر اس کو تاکید کا صیغہ سمجھا جائے جیسے کہ لامہ، فامہ، تیامہ وغیرہ میں ہوتا ہے تو جادوگر مرد مراد لیے جا سکتے ہیں. اور اگر یہ تا مونس کی ہی ہو تو اس کا موصوف نساء بھی ہوتا ہے، یعنی یہ صفت ہوتی ہے، نفوس کی صفت ہے. تو من شر نفوس النفاسات، تو آیت کا مطلب اس طرح بنے گا، یعنی عورتیں اور جماعتیں اور نفوس بھی اس سے مراد لی جا سکتی ہیں. من شر نفوس النفاسات. This verse may be translated as the evil souls، یعنی women کا لفظ نہیں آیا، evil souls who blow on knots. This translation would include men and women. تو اس میں زیادہ وسعت آ گئی اگر آپ اس کا ترجمہ نفوس سے کر لیں، جانوں سے کر لیں. who carry out this evil practice but most probably it's pre-adjective noun ہے اور وومن ووک کے لیے، وومن فوک کے لیے استعمال ہو رہا ہے. موسٹ پروبیبلی غالباً واللہ عالم. تو نفاسات کی جو مونس کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے اور مذکر کا بھی. مذکر کا کیسے؟ اگر اس کی تانیث کی نہ مانی جائے بلکہ تاکید کی مانی جائے جیسے کہ علامہ اور فہامہ وغیرہ میں ہوتا ہے تو اس سے مراد کیا ہو جائے گا؟ بہت زیادہ پھونک مارنے والے مرد مراد ہوں گے. اگر یہ تانیث کیا ہے تو اس سے مراد بہت زیادہ پھونک مارنے والی عورتیں ہوں گی. اور اگر یہ تانیث کی ہے تو اس کا موصوف یہ صفت نفوس کی بنتی ہے، تو اس سے مراد عورتیں اور جماعتیں اور نفوس بھی مراد ہو سکتے ہیں. اور ترجمہ میں ان دونوں احتمالوں کی گنجائش رکھنے کی کوشش کی گئی ہے. اور ان جانوں کے شر سے جو گنڈے کے گروہ میں پھونک مارتی ہیں،
اور ان جانوں کے شر سے، یعنی جانوں کا ترجمہ کر کے اس کو مونس میں لے آئے، اور ان جانوں کے شر سے جو گندگی گروہ میں پھونک مارتی ہیں، اس طرح کا ترجمے سے اس میں مرد بھی شامل ہوگے۔ تو مطلب کیا ہو گیا؟ نفاساتی کا، جادو کو جاڑ پھونک سے ملانے والے، یا جادوگر عورتیں یا جادو کرنے والے، دھاگے کی گرہ میں پھونک لگانے والے، اور ان جانوں کے شر سے جو گنڈے کے گروہ میں پھونک مارتی ہیں۔ کنیکشن سمجھتے ہیں جی۔ پچھلی آیت، پہلی آیت تھی قل اعوذ برب الفلق کی، پہلی آیت میں حکم دیا گیا کس بات کا؟ پناہ مانگنے کا۔ کس سے پناہ مانگنی ہے؟ شر سے۔ کس کے شر سے؟ تمام مخلوق کے ہر شر سے پناہ مانگی گئی۔ یہاں پہ من ٹوٹل کے لیے تھا، آل انکلوسیو کے لیے تھا، تبیین کے لیے تھا۔ یہاں پہ من تبعیض کے لیے ہے، تاکید کے لیے، خصوص کے لیے، اور یہاں پہ اس آیت میں بھی من تخصیص کے لیے آیا ہے۔ تو تمام مخلوق کے تمام شرور سے پناہ مانگنے کے بعد کوئی شر رہ نہیں گیا تھا جس کے شر سے پناہ مانگی جاتی، لیکن خصوصی طور پہ حکم دیا گیا کہ تیسری آیت میں کہ خاسق کے شر سے پناہ مانگو، اور اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے کہ نفاسات کے شر سے بھی پناہ مانگو، اور خصوصی طور پر پناہ مانگتا ہوں صبح کے پروردگار کی شر سے گروہ میں پھونک مارنے والیوں کے، اینڈ فرام دی ایول آف دی بلورس ان ناٹس۔ تو یہ کنیکشن تھا قرآن کی سے، جس کا یہی ہے کہ اسی آیت میں استعمال ہوا ہے، یہ والا روٹ ورڈ ہے نا، ذرا یونیک ہے۔ تو کچھ ڈسکشن کرتے ہیں۔ یہ ڈسکشن دم تعویذ جائز ہے، اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے اوپر بھی دم کیا ہے اور دوسروں پر بھی دم کیا ہے۔ قرآن مجید اور اچھے کلمات سے آپ نے اپنے آپ کو بھی دم کیا ہے اور دوسروں کو بھی دم کیا ہے، اور اس دم سے علاج کیا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعویذ لکھنا بالکل ہی ثابت نہیں ہے، لیکن تعویذ لکھنا بھی جائز ہے۔ لیکن یہ ضرور کہا جائے گا کہ تعویذ لکھنا ایک غیر مسنون عمل ہے اور دم کرنا ایک مسنون عمل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ثابت شدہ امر ہے اور ایک غیر ثابت شدہ ہے۔ تو قرآن سے تعویذ لکھنا یا اچھے کلمات سے تعویذ لکھنا جس میں شرک و بدعت بالکل نہ ہو، وہ جائز ہے، لیکن حق سے زیادہ قریب بات یہی ہے کہ تعویذ نہ لکھا جائے، نہ لٹکایا جائے، بلکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسنون علاج بتائے ہیں، جو مسنون طریقہ اپنایا ہے، اسی طریقے کو اپنا کے علاج کیا جائے، صرف دم درود کیا جائے۔ واللہ عالم بالصواب۔ تو کچھ جو عاملین ہیں، جو جادوگر ہیں آج کا، یہ جو خود کو عامل کہتے ہیں، یہ زیادہ تر جادوگر ہی ہیں، چند ایک کو چھوڑ کے۔ تو ان کی کوئی پہچان کہ آپ کو طریقہ کار بتاتے ہیں، کچھ پوائنٹس بتاتے ہیں، اس کے علاوہ بھی اور ہیں پوائنٹس، تو نہ اس سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پہ چلنا ہے۔ اگر کوئی عامل یا کوئی جادوگر جو پوچھے گا، جو عامل پوچھے گا، وہ یقیناً جادوگر ہوگا۔ وہ مریض کا نام پوچھے گا، یا اس کی ماں کا نام پوچھے گا، یا اس کے ماں باپ دونوں کا نام پوچھے گا، یا مریض کا کوئی کپڑا شپڑا مانگے گا، یا کوئی ایسا پڑے گا طلسم جو سمجھ میں نہ آتا ہو اور نہ اس کا معنی آپ کو معلوم ہوگا، اور مختلف خانے بنائے گا، اس پہ مختلف تحفیظات دے گا، تعویذیں دے گا، اور ایسی تعویذیں ہوں گے جن پہ نقوش بنے ہوں گے، حروف لکھے ہوں گے، اعداد لکھے ہوں گے، انسے لکھے ہوں گے،
تو پھر کہیں گے جی ان کو کھولنا نہیں ہے ورنہ الٹا سر ہو جائے گا، یا یہ ہو جائے گا، یہ وہ ہو جائے گا، یہ فلانا ہو جائے گا، یہ ڈمکانا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو ان سے آپ نے بالکل نہیں ڈرنا، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو کسی غیر شرعی امر کا مطالبہ کرے، مطلب کہ وضو نہیں کرنا، پانی کو ہاتھ نہیں لگانا اتنے دنوں تک، 40 دنوں تک، یا کوئی جانور ذبح کرنے کا کہے یا دفن کرنے کے لیے کوئی چیز دے یا کچھ دے، یا مریض کو کاغذ کے پوریا دے اور کہو کہ اس کو جلا کے نا دھونے وغیرہ دھواں شواں لے نا، اور جادو کے طلسم لکھے، آڑی ترچی لکیریں کھینچے، تو یہ سارے ناجائز امور ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی توفیق دے. جو مصنون دم اور علاج ہیں وہ لازمی کرنا چاہیے، اور اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو کچھ آگے ہم تھوڑے سے آپ کو بتا بھی دیتے ہیں آگے چل کے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاکت خیز گناہوں سے بچو، اور اس میں جادو بھی شامل ہے. تو یہ ہلاک کر دینے والا گناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ رکھے. تو آگے یہ ایک دم ہے، لیکن یہ درجہ اس حدیث کا ضعیف لکھا ہوا ہے، لیکن آپ نے اس پہ نہیں جانا، کیونکہ دم کرنا جائز ہے، ہر طرح سے جائز ہے، اور اس میں ایسا کوئی شرک یا کلمہ نہیں ہے، بلکہ اللہ سے مدد مانگی گئی ہے. اور اس کا اور یہ والا دم میں نے اس وجہ سے لکھا ہے کہ اس میں یہ من شر النفاثات فی العقد، یہ جو آیت چل رہی ہے یہ والے الفاظ آئے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے اس آیت کو، اس حدیث کو ڈھونڈ کے لکھا ہے. تو ابو ہریرہ کے پاس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پہ یہ والا دم کیا تھا، بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک من کل داء فیک من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. 3 دفعہ کرنا ہے یہ دم. تو انشاءاللہ العزیز اس سے بیماریوں سے چھٹکارا مل جائے گا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر بھی دم کیا ہے، اور دوسروں پر بھی دم کیا ہے، یہ چیز ثابت شدہ ہے. تو بالکل ہی اس چیز کو نہ ماننا، یہ افراط و تفرید سے بچنا ہے آپ نے انشاءاللہ العزیز. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اوپر، یعنی جو رات کو سونے سے پہلے نا اپنے دونوں ہاتھوں کے ہتھیلیوں کو جمع فرما لیا کرتے تھے، اور سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے، پھر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، آخری 3 صورتیں پڑھتے تھے، اور اپنے ہاتھ، یہ جو دونوں ہاتھوں کے ہتھیلیاں جمع کی ہوئی ہوتی تھی اس پہ پھونک مارتے تھے اور اپنے پورے بدن پہ پھیرتے تھے. اور یہ عمل آپ اپنے بدن کے اگلے حصے سے شروع فرمایا کرتے تھے، اور یہ عمل آپ 3 دفعہ دہراتے. سورۃ الاخلاص یعنی دونوں ہاتھوں کے ہتھیلیوں کو جمع کرتے، پھر دوسری دفعہ 3 صورتیں پڑھتے، پھر پھونک مارتے، پھر اپنے جسم مبارک پہ ہاتھ پھیرتے جہاں تک ممکن ہوتا، اور پھر تیسری دفعہ بھی یہ عمل دہراتے. لیکن مرض الموت میں جب آپ گرفتار ہوئے تو یہ والا عمل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سر انجام دیا، لیکن وہ برکت کے خیال سے آپ کا ہاتھ اٹھا کے آپ کے جسم پہ پھیرتی تھیں. تو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے اوپر بھی دم کیا ہے اور دوسروں پر بھی دم کیا ہے، لیکن تعویذ لکھنا ان سے ثابت نہیں ہے، تو اس سے بچا جائے تو یہ بہتر عمل ہے، کیونکہ غیر مسنون ہے. تو اپنا علاج خود کرنا چاہیے، مطلب کو باکثرت توس پڑھیں، باکثرت بسم اللہ پڑھتے رہیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، آیت الکرسی پڑھتے رہیں، اور یہ تو بہترین ہیں دونوں صورتیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً تمام چیزیں چھوڑ دی تھی. حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہ آپ نے اپنے ان لخت جگر پہ، ان دونوں لخت جگر پہ نہ دم کیا کرتے تھے، تو نظر بد سے بچنے والا. تو
تو اور یہ تو پہلے بتا دیا کہ یہ جو معوضات ہیں آخری 3 صورتیں ہیں تو یہ بھی پڑھا کریں، مسنون اذکار اور دعائیں پڑھا کریں، ان کا اہتمام کیا کریں۔ مثلا آپ نے واش روم جانا ہے تو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ شیطان گندے اور خبیث مردوں اور خبیث عورتوں سے پناہ طلب کی گئی ہے، یا بیوی سے بستری سے پہلے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اللہ تعالیٰ نہ شیطان جو اولاد وغیرہ دے گا اس سے شیطان سے محفوظ رہنے کی دعا ہے۔ تو اس طرح کے ہے، اور بہت منزل جو عام طور پہ منزل سے موسوم ہے جو آیات وہ پڑھا کریں، اور اگر کسی پہ ہو ہی جائے آصیب آ ہی جائے جن آ ہی جائے جو کہ آتے نہیں ہیں، زیادہ تر نفسیاتی چکر ہوتے ہیں، زیادہ تر نفسیاتی ہوتے ہیں، تو اگر آ ہی جائے تو نا اذان دے دیں اس کے کانوں میں تو وہ بھاگ جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور نہ باقی یہ عمل بھی دہراتے رہیں، کچھ اور عمل بھی ہیں، تو بہرحال مسنون عمل سے اپنا علاج کریں اور خود کریں، بہترین ہے۔ اور ایسے عاملوں اور جادوگروں سے آپ نے ہر صورت اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں جی ذرا بندہ مضبوط ہو نفسیاتی طور پہ، تو آپ کسی ایسے عامل کے پاس جائیں جو شریعت کا پابند ہو اور آپ سے اس طرح کی ڈیمانڈیں نہ کرے، تو اس کا مطلب ہے وہ عامل ٹھیک ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو فرسٹ آف آل تو یہی ہے کہ اپنا علاج خود کرے، خود نہیں کر سکتے تو آپ کا کوئی جاننے والا کر لے، کوئی رشتہ دار کر لے، کوئی بھائی بہن کر لے، یہ بالکل منع نہیں ہے، بالکل آپ کر سکتے ہیں، کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں۔ تو نہ اگر پھر بھی کسی عامل کے پاس جانے تو کسی شریعت کے پابند عامل کے پاس جائیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو بنے گی جی سورۃ الفلق کی آیت نمبر 4 ہی ہوگی، اور اس میں ہم نے یہ فی کا لفظ لینا ہے، اس پہ ویڈیو بنے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔